بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہی فتنوں کا آغاز ہو گیا تھا، جس میں سر فہرست مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واصل جہنم ہوا، اور اس جیسے کئی نبوت کے دعوے دار ہر زمانے میں آتے جاتے رہے، اور ہر دور میں ان کے رد کرنے والے بھی موجود رہے۔ صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کے بعد دین اسلام کو سب سے زیادہ فروغ دینے والے اولیاء اللہ کا زمانہ آتا ہے، جس میں بہت سے نامور صوفی، بزرگ، ولی اور شیخ گزرے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فتنے نے بھی جنم لیا، اور نیکی اور بزرگی کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگوں نے سادہ لو مسلمانوں کو پیر فقیری کے نام پر لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم فتنے کے دور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی پیر و مرشد کیسا ہوتا ہے۔ کیا کرامت یا کوئی بھی شعبدہ دکھانے والا پیر بن جاتا ہے؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ولایت کا تاج ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، ولی یا پیر کا جب بھی نام آتا ہے تو اس کے ساتھ کرامت کا لفظ جڑا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کرامت یا کوئی انہونی چیز کسی بھی شخص کے ولی ہونے کے لیے دلیل ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شریعت ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی شخص ایسا ہو جو حقوق العباد، حقوق اللہ اور سنت پر کمال درجے کا عمل کرتا ہو تو اس شخص کے ولی ہونے کے لیے شریعت کے مطابق یہی نشانی کافی ہے۔ کسی بھی شخص سے کرامت کا ظاہر ہونا یا کسی ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہونا، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو نہ شریعت کا پابند ہو اور نہ ہی حقوق الہی کو پورا کرنے والا ہو، اور اس کے ہاتھ سے کوئی مافوق الفطرت چیز سرزد ہو جائے تو اسے شعبدہ بازی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کرامت نہیں۔ ناظرین محترم، معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی نبی سے اعلان نبوت کے بعد سرزد ہوتا ہے، اور کرامت کسی اہل حق کے ہاتھ سے سرزد ہونے والے اس فعل کو کہیں گے جسے عام شخص نہ کر سکتا ہو۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ جو کہ محمد بن عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش نے کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرمایا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ آپ سرکار لکھتے ہیں کہ شیخ علی الخواص ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کسی سفر پر جا رہے تھے اور صاحب حال بزرگ میں ان کا شمار تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس ہانپتا کانپتا آیا اور پوچھا کہ آپ ہی شیخ علی الخواص ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں میں ہی وہ بندہ خدا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ حضرت مجھے اپنی صحبت کے شرف سے محروم نہ رکھیے۔ تو شیخ علی خواص نے مراقبہ کیا، تو جب مراقبے سے فارغ ہوئے تو اس شخص سے کہا کہ تیرے بدن سے کفر کی بدبو آتی ہے۔ تو وضاحت میں اس شخص نے کہا کہ ہاں میں نصرانی ہوں اور دیار مغرب سے آیا ہوں۔ شیخ نے اسے ٹالنا چاہا، لیکن اس کے بے حد اصرار کی وجہ سے شیخ مان گئے۔ ناظرین، سفر ان کا شروع ہوا اور کرتے کرتے 8 دن وہ سفر میں چلتے رہے۔ کبھی کھانا ملتا تو کبھی فاقے کی حالت میں رات گزارنا پڑتی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ نصرانی کا جسم بھوک کی شدت سے کپ کپا رہا تھا۔ تو اس نے کہا، شیخ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے کوئی گزارش نہیں کروں گا، لیکن آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو اس قرب کی وجہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کھانا دے۔ چنانچہ شیخ صاحب اس نصرانی کی حالت دیکھ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے تو دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس نصرانی کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا
تو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترتا ہے جس میں 2 پیالے شربت اور 2 روٹیاں ہیں۔ شیخ حضرت نے کھانا بانٹا، کھایا اور دوبارہ سفر کو شروع کر دیا، اور پھر چلتے چلتے کہیں 8 دن گزر گئے، اور ایک وقت آیا کہ نصرانی کی حالت پھر سے ہی ایسی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ اس کے جسم بھوک سے پھر کپ کپانے لگا۔ اب شیخ صاحب سوچنے لگے کہ اس دن تو شرم رہ گیا تھا، لیکن روز روز حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو قبل اس کے کہ یہ نصرانی پھر سے مطالبہ کرے میں خود بول پڑتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، دیکھ تو بھی نصرانیوں کا بہت بڑا پادری ہے، آج تیری باری ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا۔ تو شیخ صاحب نے دل میں سوچا کہ اس کا سجدہ کیا معنی رکھتا ہے کہ جب دل میں ہی ایمان نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نصرانی نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا آسمان سے پچھلی بار کی طرح ایک طبق اترتا ہے، لیکن اس بار اس میں 4 روٹیاں اور 4 پیالے شربت کے تھے۔ ناظرین محترم، نصرانی نے تو 2 روٹیاں 2 پیالے شیخ صاحب کو دی اور 2 روٹیاں 2 پیالے اپنے لیے رکھ لیے۔ اب سے کہا کہ تناول فرمائیے۔ شیخ صاحب نے کھانے سے منع فرما دیا کہ میں شعبدہ بازی کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نصرانی نے پھر کہا کہ شیخ صاحب کھائیے اور میری طرف سے 2 مبارکیں بھی وصول کیجیے۔ شیخ صاحب حیران ہو کر پوچھنے لگے، کیسی مبارکیں؟ تو نصرانی نے کہا، جیسے ہی میں سجدے میں گیا تو میں نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر اسلام سچا مذہب ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پیالے شربت کے عطا فرمائیے، اور اگر شیخ علی الخواص سچا ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پیالے مزید عطا فرمائیے۔ تو آپ کو مبارک ہو، ایک تو آپ اللہ کے ولی ہیں، اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک کلمہ حق پڑھائیے۔ ناظرین، اس واقعے کو لکھنے کے بعد محمد بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں علی الخواص جیسا شخص شش و پنج میں پڑ جائے کہ یہ سرزد ہونے والی چیز شعبدہ بازی ہے یا پھر کرامت، تو عام انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لہٰذا عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو ولی ماننے کے لیے اس کی 2 چیزیں دیکھے کہ اس میں ایمان اور تقوی کیسا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا قول بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ولایت یا طریقت شریعت کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل کیے بغیر اپنی ولایت کا اظہار کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ یہاں سید سرفراز شاہ صاحب کی قول کو دہرانا مناسب سمجھتا ہوں، جنہوں نے کسی شخص کے ولی ہونے کے لیے 2 نشانیاں بتائی ہیں کہ جب آپ کسی صاحب علم کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو چونکہ وہ اللہ کا ذکر اور اسے پکارتا رہتا ہے تو اس سے ملنے کے بعد آپ کو سکون ملے گا۔ یہ اس کلام الہی کا اعجاز ہے جو وہ پڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسرا، اس شخص سے ملنے کے بعد جو آپ کو دنیاوی پریشانیاں اور بوجھ تھا وہ آپ کو آہستہ آہستہ کم لگنے لگے گا۔ آپ کو ہر پریشانیاں ہی نہیں لگتی اور آپ میں بھی صبر کا مادہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ بندہ خاکسار کا کہنا ہے کہ ہر وہ شخص ولی ہوگا جسے ملنے کے بعد آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے اور آپ اللہ کی محبت میں ایسے گرفتار ہو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی شے نظر نہ آئے۔ اگر آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ وہ شخص جس کو ملنے کے بعد آپ اللہ کو ملے ہیں وہی حقیقی ولی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔